یہ کچھ مسائل ہیں قربانی کے حوالے سے، کل بھی کچھ مسئلے رہ گئے تھے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ رات کے وقت قربانی کرنا کیسا ہے؟ قربانی کے لیے 3 دن ہے، 10، 11، 12 ذی الحجہ۔ 10ویں ذی الحجہ کے صبح صادق سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کے غروب شمس تک درمیان میں یہ عرصہ یہ قربانی کا وقت ہے۔ البتہ جو لوگ آج شہر میں رہتے ہیں جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، ان کے لیے عید کی نماز سے پہلے قربانی ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ جو بندہ نماز عید سے پہلے قربانی ذبح کرے گا تو اس صورت میں اس کی قربانی نہیں ہوگی، دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی۔ اور جو دیہات میں رہتے ہیں جن پہ جمعہ اور عید واجب نہیں ہے، وہ لوگ اگر صبح صادق ہوتے ہی قربانی ذبح کریں تو ان کی قربانی ہو جاتی ہے۔ اور اس میں اعتبار جانور کا ہے۔ ایک بندہ خود تو شہر میں رہتا ہے، اس کا قربانی کا جانور اگر دیہات میں ہے تو وہ صبح صادق کے بعد اور نماز عید سے پہلے اسے ذبح کر سکتا ہے۔ لیکن ان میں فقہا نے لکھا پہلا دن افضل ہے دوسرے سے، اور دوسرا تیسرے سے افضل ہے، اور ان کے راتوں کا وقت بھی قربانی کا وقت ہے۔ البتہ فقہا نے اس کو مکروہ لکھا ہے کہ رات کے اندھیرے میں وہ ذبح میں فرق آ سکتا ہے، اس لیے وہ کراہت کا قول ہے۔ البتہ اس دور میں لائٹنگ سسٹم ہے، اگر ایسی صورت بن جائے تو وہ کراہت بھی نہیں ہوگی، رات کو قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی کے جانور کو بعض لوگ ذبح کرنے سے پہلے نہلاتے ہیں یا اس کو وضو کرواتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ ہمارے شرعی مسائل سے ناواقفی کی دلیل ہے اور احکام سے دوری کی ایک نشانی ہے، جہالت ہے انتہائی۔ اس میں کسی طرح کی شرعی حیثیت نہیں ہے اس کو نہلانا یا اس کو وضو کروانا۔ قربانی کی کھال ریٹ کم ہونے کی وجہ سے لوگ بجائے فروخت کرنے کے دفنا دیتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ قربانی کی کھال کا حکم یہ ہے، قربانی کی کھال اپنے استعمال میں بندہ لا سکتا ہے۔ اپنے اگر کوئی ضرورت کے، یعنی کہ جیسے نماز پڑھنے کے لیے وہ پہلے بناتے تھے، بھیڑ کے جو مصلی بناتے تھے، اس طرح کی کوئی چیز اپنے قربانی کے جانور سے اپنے گھر میں استعمال کے لیے کوئی چیز بنا سکتا ہے، اور اس جانور کو دے کے ایسی کوئی چیز خرید سکتا ہے جو استعمال میں آئے، برتن وغیرہ بھی خرید کے اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ البتہ اس کو بیچ کے پیسہ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا ہے۔ اس پیسے کا صدقہ کرنا یہ واجب ہے، ضروری ہے، اور اگر وہ بکتا نہیں ہے تو اس کو دفنانے میں مذائقہ نہیں ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ کچھ پیسے اس کھال کے بدلے میں صدقہ کر دیے جائے۔ اگر معمولی پیسوں کا بھی بکتا ہے، دفنانا یہ بہتر نہیں ہے، یہ ایک طرح کا مال کا ضائع کرنے والی بات۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت اگر ذخیرہ کیا ہو تو محرم کا مہینہ داخل ہونے کے بعد کھانا جائز نہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بات درست نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت جتنا بندہ ذخیرہ کر سکتا ہے، جب تک ذخیرہ کر سکتا ہے وہ اپنے استعمال میں لا سکتا ہے، محرم سے آگے پورے سال تک استعمال کر سکتا ہے۔ البتہ بہت زیادہ ذخیرہ کرنا یہ وہ بخل اور کنجوسی والی بات ہوگی، اس لیے اس کو خود استعمال کرنا چاہیے اور دوسروں کو صدقہ کرنا چاہیے۔ ایک آدمی کے پاس مثلاً 15-20 لاکھ روپے موجود ہیں اور ساتھ میں اس کے اوپر قرض بھی ہے، تو اب یہ شخص اس لیے قربانی نہیں کر رہا کہ میں مقروض ہوں، اس کا کیا حکم ہے؟ جو بندہ مقروض ہے اس کے لیے پہلے قرضے اٹھانے ہیں، مثلاً 15-20 لاکھ ہے، قرضہ اس پہ 5 لاکھ ہے یا 10 لاکھ ہے،
تو اس کے علاوہ اوپر جو بچتے ہیں 5 یا 10 لاکھ، اس سے وہ صاحب نصاب بنتا ہے، وہ قربانی کرے گا۔ اگر 20 لاکھ موجود ہیں لیکن 20 لاکھ کا قرضہ بھی ہے لوگوں کا، تو اس بندے پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ صاحب نصاب بننے کے لیے پہلے جو قرضے ہیں لوگوں کے ان کو منہا کیا جائے گا۔ منہا کرنے کے بعد باقی جو مال اس کے پاس بچتا ہے، اگر وہ نصاب کی مقدار تک ہے تو قربانی واجب ہوگی، اگر اس مقدار میں نہیں ہے تو واجب نہیں ہوگی۔ ہرنی کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ ہرنی کی قربانی نہیں ہوتی ہے، پالتو جانور جو گھر کے ہوتے ہیں ان کی قربانی ہوتی ہے۔ ایسا جانور جس کے تھنوں کا سرا کٹا ہوا ہو، تو یہ مسئلہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہ گائے اور بھینس میں اگر 2 تھن کٹے ہوئے ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوتی، اور اگر بکری ہے تو اس کا 1 تھن کٹا ہو تو اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اور گائے اور بھینس میں اگر 1 تھن تھوڑا سا کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ ایسا جانور جو بہت لاغر ہو، قربانی ہوگی یا نہیں؟ اگر اتنا لاغر ہے کہ اس کے ہڈیوں سے وہ گودا بھی ختم ہو چکا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، باقی کمزور جانور کی قربانی جائز ہے۔ ایسا مجنون جانور جو جنون کی وجہ سے چارہ کھا نہ سکتا ہو تو قربانی ہوگی یا نہیں؟ اگر وہ چارہ نہیں کھا سکتا ہے تو قربانی نہیں ہوگی، اور اگر صحت مند ہے، چارہ کھا سکتا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور باقی جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کیے جائیں گے۔ یہ مسائل قربانی کے حوالے سے ہمارے یہاں ایک مفتی صاحب نے 4 صفحوں پہ مشتمل ایک پمفلیٹ لکھا ہے، جس میں یہ قربانی کے ضروری مسائل کی کس پہ واجب ہے، اس کا نصاب کیا ہے، کون سے جانور کی ہوتی ہے، کون سے کی نہیں ہوتی ہے، ان کے عیوب کون سے ہیں، باقی جو ضروری مسائل اس میں لکھے گئے ہیں، اور جو بندہ لینا چاہے وہ ہمارے دارالفتاح سے وصول کر لے۔